آج جب پاکستان کا وزیر اعظم چائنا کے سفر پہ چلا گیا ہے اور وہاں چینی حکومت سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری پہ بات چیت کر رہا ہے، اس موقع پر وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں، مسلح طور پر داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے وزراء ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کوئی دہشت گرد تنظیم ہو جو سیاست اور دلیل پر یقین نہیں رکھتی، اسلحے کے استعمال پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے، اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کے ناموس، پاکستان کے احترام، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے۔ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ 2000 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں، آ نہیں سکتے، اسلام آباد میں آنے کے لیے تاریخ پہ تاریخیں دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب اسلام آباد تک پہنچنے کی بات کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو جائیں گے، یہ اسلام آباد تک آنے کے متحمل نہیں ہیں۔ ہاں، اسلحہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر وہ سیاست کرے۔ یہ ہے سیاست، یہ ہے جمہوریت۔ اور اس حوالے سے ہم بالکل واضح ہیں کہ اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو رانگ مارچ، اور ملک کے حوالے سے اب کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ بنیادی استحکام جمہوری نظام میں یہ ناگزیر امر ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اور اس کے بعد آئین اور قانون کی بالادستی۔ ہم آئین و قانون کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہو، وہاں بھی تو جج لوگ بیٹھے ہیں، جج صاحبان بیٹھے ہیں، آئین و قانون کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آئین و قانون کی روشنی میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہی کیس جب عدالت میں جاتا ہے تو وہاں دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں وہی عدالت اسی قانون کے تحت ایک طرح کا فیصلہ دیتا ہے، پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، پھر دوسرا فیصلہ۔ عدالت کی طرف سے جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، اس سے عوام کا اعتماد عدلیہ پر ختم ہو جائے گا، اور پھر عدلیہ اس اعتماد کو بحال کرنے میں انتہائی مشکل محسوس کرے گی۔ اس بارے میں آئین و قانون کی بالادستی اور حقائق تک پہنچنے، اگر اس میں بھی ہم رعایتیں کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے اندر کچھ لوگ کیوں لائل بن گئے ہیں۔ لاڈلاپن کی سیاست ختم ہونی چاہیے، چاہے فوج میں ہو، چاہے عدلیہ میں ہو، چاہے الیکشن کمیشن میں ہو۔ آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہر بات پر آئین و قانون کی بات ہوتی ہے، لیکن تضادات جب سامنے آتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک عدالت کہتی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے کہ حرم نبوی کی توہین کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسری عدالت اسی پاکستانی قانون و آئین کے تحت کہتی ہے
کہ یہ تو سعودی عرب کا معاملہ ہے, وہ جانے ان کا کام جانے, ہمارا اس سے کیا تعلق. اب ان چیزوں کو ایک عدلیہ کی طرف سے ان تضادات کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں کہ قوم کیسے اعتماد کرے گی ان کے اوپر. لہذا یہاں پر ہمیں قانون و آئین کی پیروی کرنی چاہیے, اور پھر یہ کہ جی ان کو حق ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں, احتجاج ان کا حق ہے, بالکل حق ہے, احتجاج کے حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. ہم نے بھی کیے ہیں, ہم نے بھی پاکستان کے اندر 14 ملین مارچ کیے ہیں, ہم نے بھی 15 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لائے ہیں. جس خوش اخلاقی کے ساتھ, اور آپ سمجھے کہ ماڈرن دنیا کے اندر ہماری صحافتی برادری, ان کے خواتین صحافی وہ آتے تھے, جس طرح وہاں ان کو عزت ملتی تھی.